تو یہ 3 طریقے جو ہے آپ نے اپنی کتاب انوار احمدی میں لکھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر لکھا، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس 3 طریقے کو سماعت بھی کر لے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں 3 طریقوں سے درود و سلام پہنچتا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ رحمت کے فرشتے منہ سے نکلے ہوئے درود و سلام کے الفاظ لے کر، یعنی انسان کی زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نکلے، یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم نکلے، یا صلی اللہ علی محمد نکلے، یا صلی اللہ علی نبی الأمی وآلہ نکلے، یا صلی اللہ علی حبیبہ نکلے، یا سب سے جس کو مختصر درود و سلام کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے۔ یہ جب الفاظ مومن کی زبان سے نکلتے ہیں تو فرشتے جو ہے منہ سے نکلے ہوئے درود و سلام کے الفاظ کو لے کر عرش الہی کی طرف پرواز کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ راستے میں جس فرشتے پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتا ہے اس درود پڑھنے والے کے لیے بھی اسی طرح رحمت کی دعا کرو جس طرح اس نے محمد صلی اللہ تعالی وسلم پر درود بھیجا۔ جب بارگاہ رب العزت میں وہ درود و سلام پیش کرتے ہیں تو حکم ہوتا ہے اذهبوا بها الى قبر عبدی یستغفر لقائلها ویقر بها عینہ، یعنی اس درود کو میرے محبوب کی قبر شریف کی طرف لے جاؤ، اللہ پاک حکم دے رہا ہے فرشتوں کو، اور ان کے سامنے پیش کرو تاکہ وہ درود پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کریں اور درود شریف کے ذریعے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ سبحان اللہ۔ یہ پہلا جو ہے آپ نے طریقہ بتایا کہ کس طریقے سے درود و سلام رب کی بارگاہ میں اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے پیش کیا جاتا ہے۔ اب پھر دوسرا طریقہ آپ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 70 پر، یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم درود و سلام کا تحفہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں براہ راست خود پہنچاتے ہیں، جیسا کہ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے اس مضمون کی ایک حدیث نقل فرمائی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری وفات کے بعد تم میں سے جو شخص بھی مجھ پر سلام بھیجے گا اسے جبریل امین اپنے ساتھ لے کر میرے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر یہ سلام بھیجا ہے۔ میں جواب میں کہوں گا اس پر بھی سلام اور اللہ کی رحمت و برکت نازل ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک تو ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود اور سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ سلام جب ہم بھیجتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، میرے آقا فرماتے ہیں میں بھی اس پڑھنے والے کے اوپر اللہ کی سلامتی بھیجتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے لیے جو ہے دعا کرتا ہوں۔ روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ خاص ایک فرشتہ اسی خدمت پر مامور ہے کہ وہ روئے زمین کے طول و عرض میں پیش کیے جانے والے درود و سلام کا تحفہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچائے، جیسا کہ کنز العمال میں امام طبرانی کی روایت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل ہوا، جس کے اصل راوی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور نے انہیں مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے عمار، اللہ کا ایک فرشتہ ہے جسے اللہ نے جملہ مخلوقات کی آواز سننے کی قدرت عطا فرمائی ہے، یعنی 18,000 کم و بیش جتنے بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کی وہ فرشتہ آواز کو سنتا ہے، اور وہ میرے انتقال کے بعد میری قبر پر قیامت تک کھڑا رہے گا روضہ رسول پر، اور میرا جو امتی مجھ پر درود پڑے گا وہ اس کے نام اور اس کے ولدیت یعنی اس کے والد یا اس کے والدہ اور والد کے نام کے ساتھ اس کا بھیجا ہوا درود مجھ تک پہنچائے گا کہ یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں یعنی فلاں ابن فلاں کی طرف سے یہ درود اور سلام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر درود کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ کنز العمال میں اسی مضمون کی ایک اور حدیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نقل ہوئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کہ اللہ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کیا ہے، جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اے محمد، فلاں کے بیٹے فلاں نے ابھی آپ پر درود پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پہنچنے کا یہ دوسرا طریقہ بانی جامعہ نظامیہ شیخ الاسلام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب انوار احمدی صفحہ نمبر 71 پر جو ہے درج فرمایا۔ اب چلتے ہیں ہم تیسرے طریقے کی طرف جو بانی جامعہ نظامیہ نے صفحہ نمبر 71 انوار احمدی میں لکھا کہ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر امتی کا درود و سلام حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم بذات خود اپنے گوش مبارک سے سنتے ہیں، جیسا کہ امام طبرانی کے حوالے سے محدث کبیر ابن حجر مکی نے اپنی مشہور کتاب الجواہر المنظم میں حضور کا یہ ارشاد نقل فرمایا، جو بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے، براہ راست میں اس کو سماعت کرتا ہوں۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ آپ کی وفات کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ سن لو وہ حضرات جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، معاذ اللہ نبی مردہ ہیں، معاذ اللہ، جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے ذرا ہوش کے ناخن لو اور اپنی بدبختی اور اپنی بدقسمتی پر جو ہے افسوس کا اظہار کرو کہ تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زبانوں سے جو ہے مردہ کہا اور مر کر مٹی میں ملنے والا کہا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں اپنے متعلق اپنی وفات کے بعد کیا ہوگا۔ آقا سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ سلسلہ آپ کی وفات کے بعد بھی رہے گا؟ اب تو ہم پڑھ رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں میری وفات کے بعد بھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے جسموں کا کھانا زمین پر حرام کر دیا ہے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ پاک نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ حی یرزق، تو اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں بلکہ باضابطہ انہیں اپنی قبروں میں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اب یہ کس کا ارشاد گرامی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو بھی روضہ رسول پر حاضر ہوگا اور جو بھی روضہ رسول پر حاضر ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہے گا، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ کہے گا، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ کہے گا، یا نبی سلام علیکہ کہے گا، یا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا کہے گا، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک کہے گا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جب یہ کہے گا خدا کی قسم مصطفیٰ فرماتے ہیں میں براہ راست اپنی قبر میں اپنے کانوں سے اس کے درود اور سلام کے پڑھنے کو سنوں گا اور اس کے حق میں دعائے مغفرت بھی کروں گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ تیسرا طریقہ جو صاحب مصنف نے بیان فرمایا، شیخ الاسلام بانی جامع نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جو تیسرا طریقہ ہے درود و سلام حضور تک پہنچنے کا، وہ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام کو بذات خود براہ راست اپنے کانوں سے جو ہے پڑھنے والے کے درود کو جو ہے سماعت کرتے ہیں۔ اسی لیے امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ کی سماعت تو وہ ہے اگر کوئی دور سے بھی پکارے اس کو بھی براہ راست سماعت کرتے ہیں، اور اگر کوئی نزدیک سے بھی پکارے تو اس کی بھی جو ہے پکار کو سنتے ہیں اور اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو یہ تین طریقے جو ہے آپ نے اپنی کتاب انوار احمدی میں لکھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر لکھا، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس تین طریقے کو سماعت بھی کر لے، ان تین طریقوں کو دیکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم درود و سلام پڑھتے ہیں وہ بیجا نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہے نہیں پہنچتا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں فرشتے پہنچاتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو فرشتہ ایک وہاں پر آپ کی قبر انور کے پاس کھڑا ہے اور ہر درود پڑھنے والے کا نام اور اس کے باپ کا نام آپ کے پاس جو ہے پیش کرتا ہے، اور ایک طریقہ وہ ہے کہ جس میں سرکار اپنے جو عاشق اور سرکار کے جو خاص چاہنے والے ہیں سرکار ان کے اوپر اپنا جو ہے خصوصی عنایت فرماتے ہوئے ان کا درود و سلام اپنے کانوں سے براہ راست جو ہے سماعت کرتے ہیں۔ تو یہ انوار احمدی کتاب جو ہے یہ عشق عرفان میں ڈوب کر لکھی گئی ہے، اس میں اور دیگر بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل پر جو ہے بات ہوئی ہے، اختلافی موضوعات پر بھی جو ہے اچھی بحث جو ہے آپ نے فرمائی ہے۔ تو اس کتاب کا جو ہے آپ حضرات ضرور مطالعہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے، ایمان والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرمائے، عزت والی زندگی عزت والی موت نصیب فرمائے، درود و سلام کثرت سے ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم اس دنیا سے بھی جا رہے ہوں اس وقت بھی ہمارے لبوں پر اور ہماری زبان پر جو ہے درود و سلام کو جاری و ساری فرمائے۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔
مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔